أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. یہ پاکستان کی یوم آزادی، یوم استقلال کی تقریب ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا جذباتی ہے کہ جب اس کے موضوع پر کچھ بولنے کی نوبت آتی ہے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا بات کرے کیا نہ کرے۔ ایک ہجوم ہوتا ہے مضامین کا۔ خاص طور سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں دیوبند کی سرزمین میں، جبکہ میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، قرآن کریم حفظ کرتا تھا، میری عمر کا 11واں سال تھا جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور پورا ہندوستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے سے گونج رہا تھا۔ اس زمانے سے دارالعلوم کی سرزمینیں رہتے ہوئے بھی میرے دل و دماغ میں پاکستان کا ایک عشق جاگزین ہے، اور جب پاکستان کا نام آتا ہے تو میں اپنے جذبات کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا میرے جذبات کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ 10ویں سال میں تحریک چل رہی تھی جب پاکستان بنا، اور پاکستان جب بنا اور ہم نے ہجرت کی تو 12واں سال تھا میری عمر کا، اب سے 72 سال پہلے۔ پاکستان اب سے 73 سال پہلے بنا تھا۔ آج بھی وہ یاد، خوشگوار یاد میں بھلا نہیں سکتا۔ زندگی میں اتنا خوشگوار خوشیوں کا موقع مجھے یاد نہیں پڑتا سوائے چند خوشیوں کے۔ ان میں سے ایک خوشی یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا۔ ہماری خوشیوں کا کیا حال تھا بیان نہیں کر سکتے۔ میں شاید پہلے بار بار کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ خود دارالعلوم دیوبند میں طلباء میں، اساتذہ میں تحریک پاکستان کا کام ہو رہا تھا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریات کے مطابق، اور علامہ اقبال صاحب کے نظریہ پاکستان کے مطابق وہاں تحریک چل رہی تھی۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دن رات اس تحریک میں لگے ہوئے تھے، اور پورے پاکستان کے گوشے گوشے میں پھر کر پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھر کر پاکستان کی تبلیغ کی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں ایک قوم ہے یا دو قومیں ہیں، ایک قومی نظریہ الگ ہے، دو قومی نظریہ الگ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور ہمارے بزرگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، یعنی دو ملتیں ہیں، ایک ملت نہیں۔ ایک ملت کافروں کی ہے، ایک ملت مسلمانوں کی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور ملت اسلامیہ کا تعلق کسی خاص سرزمین سے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ہے تو پاکستان میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں اقتدار بھی مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں وہاں مسلمان اگرچہ رہیں لیکن ان کے لیے ایک وطن عزیز، پاک وطن اور آزاد وطن موجود ہوگا کہ وہ جب کبھی ہندو ان کو پریشان کریں تو وہ پاکستان ہجرت کر سکیں۔ چنانچہ
اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنوا دیا۔ 14 اگست رات کو ہم سوئے تھے انگریزی حکومت کے دور میں، اگلے دن ہم اٹھے تو پاکستان اور ہندوستان الگ الگ آزاد ہو چکے تھے۔ ہم دیوبند میں تھے اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قائد اعظم کے ساتھ سفر کر کے کراچی تشریف لے آئے تھے۔ یہاں گورنر جنرل ہاؤس، جہاں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اسمبلی ہاؤس ہے کراچی میں، یہ گورنر جنرل ہاؤس کہلاتا تھا، اور پاکستان دارالحکومت بنا، کراچی دارالحکومت بنا پاکستان کا۔ علامہ اقبال، علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ پاکستان میں آزادی کا پرچم سب سے پہلے آپ اپنے دست مبارک سے لہرائیں۔ چنانچہ پاکستان کا آزادی کا پرچم کراچی میں مغربی پاکستان میں تھے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا، اور قائد اعظمی کی درخواست پر ڈھاکہ میں، مشرقی پاکستان میں، وہاں کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا۔ اس واسطے یہ پرچم جس کو آج ہم نے پرچم کشائی کی ہے، یہ معمولی پرچم نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، اور یہ پرچم انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بلند کیا ہے۔ پاکستان کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پرچم لا الہ الا اللہ کا پرچم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے چاند ہے اور ستارہ ہے، کسی مقام کی تصویر نہیں ہے، کسی اور رنگ کی تصویر نہیں ہے، رنگ ہے گنبد خضرا کا، اور چاند اور ستارے پوری دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے پاکستان کی طرف تو 1 کروڑ تقریباً مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ وہاں ہندوؤں نے قتل عام شروع کر دیا مسلمانوں کا، اور ان کو مجبوراً ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا، اور یہاں آ کر انہوں نے جو مصیبتیں جھیلی، کتنی پریشانیوں کے وقت گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بنا اور بنتا ہی چلا گیا، اور اتنا طاقتور بنا رفتہ رفتہ۔ وہاں مشہور یہ ہو رہا تھا جو پاکستان کے مخالفین تھے کہ پاکستان تو ننگا پاکستان ہے، بھوکا پاکستان ہے، پیاسا پاکستان ہے، نہ وہاں کپڑے ہوں گے نہ کھانے کو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا، اور یہاں مسلمانوں نے، مجاہدین نے، مہاجرین نے آ کر کارخانے قائم کیے، کپڑا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ قائم ہونے لگا، اور دوسری تمام چیزیں پاکستان میں پیدا ہونے لگی، دن بدن ترقی کرتا رہا، اور انڈیا کے لیے الحمدللہ ہمیشہ چیلنج بنا رہا۔ پاکستان میں آنے کے بعد انڈیا نے ہمیں طرح طرح کے پریشان کرنے کے واقعات پیش کیے، لیکن ہماری مجاہد افواج نے ہمیشہ ان کے دانت کھٹے کیے۔ رن کچھ کے علاقے میں جہاد ہوا، مجاہدین پاکستان کے مجاہدین نے الحمدللہ اس میں شکست فاش دی۔ سن 65 میں جہاد ہوا۔ یہ دونوں جہاد ہماری زمانے کے ہیں، ہماری یادداشت کے ہیں۔ اس وقت ہمیں تمنا تھی کہ ہم اس جہاد میں خود شریک ہوں۔ رن کچھ کے جہاد میں تو شریک نہ ہو سکے کیونکہ اس زمانے میں ہم عمرے کو گئے ہوئے تھے یا حج کو گئے ہوئے تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا، لیکن سن 65 کے جہاد میں ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا۔ وہ جہاد تو ایسا تھا کہ پورے پاکستان کا ہر فرد اس میں شریک تھا، بچہ، بوڑھا، جوان، عورتیں، مرد، غریب، مالدار، سب کے سب اس جہاد میں لگ گئے تھے دن رات۔ اس کی عجیب و غریب کیفیت تھی، 17 دن وہ جنگ رہی ہے۔ اس کی برکات ایسی تھیں کہ پورے پاکستان میں کوئی چوری کا واقعہ پیش نہیں آیا۔
17 دن تک یہ جہاد کی برکات ہے، لیکن ہمارے بعد کے لوگوں نے پاکستان کو کس حالت میں پہنچایا ہے، یہ حالت ہمارے لیے دردناک ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ پاکستان جب بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، مسلم ممالک نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ ہمارا امام بنا ہے، کیونکہ یہاں آبادی بھی اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ پاکستان کی تھی۔ انڈونیشیا بھی ہم سے نمبر 2 پر تھا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کی آبادی ملا کر پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان تھا، لیکن اب بعد کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا وہ افسوسناک ہے۔ اور حاصل یہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ حالات کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ کیا ہے، جواب یہی ہے کہ قرآن نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، آخر کے جھگڑے چھوڑ دو۔ آج کیفیت یہ ہے کہ عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، سیاسی لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں، وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو ذمہ داریاں افسران کو سپرد کی گئی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی تنخواہیں اور سہولتیں بھی ان کو پوری دی جا رہی ہیں، لیکن ان سے اتنا کام نہیں ہوتا کہ ہماری بارش کے نالوں کا صاف کر کے سڑکوں کو قابل استعمال رہنے دیں۔ بارشوں سے ہماری سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں، چلنا پھرنا مصیبت بن گیا ہے، نام لینا بھی اب شرماتے ہیں لوگ پاکستان کا نام لیتے ہوئے۔ ہاں، جواب صرف یہ ہے کہ حلال کھانے لگے، ہر ایک اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگے، حلال کھانے لگے، کام چوری کو سے باز آ جائیں اور اتحاد اور اتفاق سے کام لیں۔ یہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، سارے دشمن ہمارے، بالکل نہیں۔ ان کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں، تجارت بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی نہیں ہیں۔ بھائی صرف مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی اس سبق پر ہمیشہ سبق پر قائم رہنے کی اور مسلسل اپنے عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس یوم آزادی کو، یوم استقلال کو اپنے حالات کی بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، آج کے دن کو پاکستان کی بہتری کی دن کا آغاز کر دیجئے۔ دعا بھی کر لیجئے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، آپ نے پاکستان دے کر ہم پر ایسا احسان کیا تھا کہ اس کے نظیر کا ملانا بھی آسان نہیں تھا۔ ہم نے شکر میں بڑی کوتاہی کی، ناشکری اتنی ہوئی کہ آپ کی فرمان برداری پر عمل نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے کوششیں ہمارے لوگوں نے کی، لیکن رفتہ رفتہ ہم راستے سے ہٹتے چلے گئے۔ یا اللہ، ہمیں اسی راستے پر دوبارہ ڈال دیجئے جس پر پاکستان بنا تھا، جس پر چلنے کے لیے پاکستان بنا تھا، اور جس کے کلمے پر پاکستان کا وجود میں آیا تھا۔ یا اللہ، پاکستان میں اتحاد عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہر فتنے سے حفاظت فرما، ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پاکستان کی تمام جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی
فلاحی مثالی ریاست بنا دے۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو آزادی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روہنگیا مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو متحد فرما، اور متحد کر کے کافروں اور ان کے نمائندوں اور ان کے ایجنٹوں پر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما۔ یا اللہ یمن کی حفاظت فرما، وہاں کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آزاد کشمیر میں آزاد قبائل میں امن و امان قائم فرما دیجیے، وہاں کے مسلمانوں کی اور قبائل کی اور ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ افغانستان کے تمام مسلمانوں کی، طالبان کی اور مجاہدین اسلام کی، سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ عراق، شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، اور ان کو تمام دشمن قوتوں پر فتح مبین عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یمن کی بغاوت کا خاتمہ کر کے وہاں امن و امان قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ سعودی عرب کی بھی حفاظت فرما، وہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ان کے تمام کے مسلمانوں کو متحد کر کے کافروں اور ان کے ایجنٹوں پر فتح مبین عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے حکام کو، ہمارے تاجروں کو، ہمارے اہلکاروں کو، ہماری پولیس کو، ہماری فوج کو اس وطن عزیز کے مقاصد کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ڈیوٹی پوری دینے کی توفیق عطا فرما، حرام خوری سے بچا لیجیے، کام چوری سے بچا لیجیے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اب تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ میں گناہوں سے بچا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رحمتک۔